تاجدار انبیاء بھی ہیں، اور پھر قیامت تک آپ کے بعد کوئی نئے نبی تشریف نہیں لائیں گے۔ ضرورت یہ تھی کہ قیامت تک اور مابعد قیامت حضور کے معجزات کا تسلسل جو ہے وہ جاری و ساری رہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ہاتھ کے معجزات کا تذکرہ کریں گے۔ آنکھ کے معجزات الگ ہیں، ابروں کے معجزات الگ ہیں، زبان اثر کے معجزات الگ ہیں، سر مبارک کے معجزات الگ ہیں، صدر مبارک کے معجزات الگ ہیں، سبحان حضور کے قدمین مبارک کے معجزات الگ ہیں۔ صرف ہاتھ کا آج تذکرہ ہے، اور اگر ہاتھ کی بھی معجزات لکھنا شروع کر دیں تو علماء کے قلم جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، لیکن معجزات کا تسلسل جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا، وہ قائم جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن پاک میں نقشہ کھینچا ہے۔ وہ نقشہ کیا کھینچا ہے کہ محبوب جب آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے درخت کے نیچے بیعت لے رہے تھے، اور بیعت لینے کا انداز یہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نیچے رکھا اور صحابہ کو فرمایا کہ سارے اوپر ہاتھ رکھ دو۔ اب نیچے حضور کا ہاتھ ہے اور وہ آ کر بیعت کرتے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ہاتھ اوپر رکھوا لیتے اور اوپر اپنا ہاتھ رکھتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، کہ محبوب یہ جو اوپر آپ نے ہاتھ رکھا نا یہ اللہ کا ہاتھ ہے، جبکہ ہے تو حضور کا ہاتھ ہے، تو حضور کا ہاتھ، اور اللہ ہاتھ سے پاک ہے، اس طرح کے ہاتھ سے پاک ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ جیسے اطاعت محمدیہ اطاعت الہیہ ہے، جیسے نسبت محمدیہ جو ہے وہ نسبت الہیہ ہے، جیسے قرب مصطفیٰ قرب الہ ہے، ویسے دست مصطفیٰ دست الہ ہے۔ تو یہ ایک نسبت عطا فرما دی۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں چند ایک معجزات آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ آقا نے اعلان نبوت فرمایا مکہ شریف میں، اور مکہ شریف میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ الزامات لگے، تو کفار نعوذ باللہ من ذالک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خانزنی کرتے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر تنقید کرتے، اور ان میں ایک تنقید یہ بھی تھی کہ آقا جو ہیں وہ لوگوں کو کلمہ پڑھا دیتے ہیں اور ان کو جو معجزات دکھاتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، ان کا یہ دعویٰ تھا کافروں کا کہ حضور جادو کر دیتے ہیں۔ ابو جہل جو تھا وہ ایسے ہی تھا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون تھا، ابو جہل کا جو مرتبہ تھا وہ حضور کے سامنے ایسے ہی تھا، اس کا مقام تھا وہ ایسے ہی تھا کہ جیسے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون کا تھا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرعون اگر کوئی تھا تو وہ ابو جہل تھا۔ ابو جہل نے ایک ترکیب سوچی کہ ایسا کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ ایسا طلب کرتے ہیں جس کا تعلق زمین سے نہ ہو، کیونکہ ان کے ہاں یہ تھا کہ جو جادو چلتا ہے وہ زمین پر چلتا ہے، تو آسمان پر جادو کرنے سے جتنے جادوگر تھے وہ قاصد تھے، کسی کا جادو جو تھا وہ آسمان پر نہیں چلتا تھا۔ اس نے پھر سارے کافروں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں آپ ہمیں چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں فرمایا، جب آپ کہیں ہم چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، جب آپ کہیں ہم چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں۔ اب ٹائم انہوں نے مانگا، حضور نے فرمایا کہ مجھے ٹائم چاہیے، حضور نے فرمایا ابھی کہیں تبھی 2 ٹکڑے کر دیتے، انہوں نے کہ ہم فلاں دن فلاں جگہ فلاں مقام پہ یہ آپ کا معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اگر یہ معجزہ دکھا دوں تو انہوں نے کہ ہم ایمان لے کر آئیں گے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت دے دی، انہوں نے ٹائم لیا، اور ابو جہل نے اس وقت کے جو عیسائی اور یہودی جو عالم تھے ان سب کو خطوط لکھے، ان میں ایک شام اور یمن کے رہنے والے عالم تھے، ان کا نام حبیب بن مالک تھا، ان کو خط لکھا اور کہا کہ آپ اس طرح کہیں گے کہ اپنے علماء کی ایک ٹیم جو ہے وہ تیار کریں اور اس ٹیم کو لے کر آئیں، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ معجزہ دکھانے لگیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ یہ کہتے تھے، ان کا یہ دعویٰ تھا کہ آقا کا جو معجزہ ہے اس کا اثر آسمان پر نہیں ہوگا، تو ہم نعوذ باللہ من ذالک حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تانزلی کریں گے۔ انہوں نے یہ پلان کر دیا۔ اب حبیب
بن مالک جو تھے ان کو یہ خبر پہنچ گئی، خط پہنچ گیا ابو جہل کا. اس نے اپنی پوری ٹیم تیار کی اور ٹیم تیار کرنے کے بعد 14ویں کا چاند تھا اور اس کی پوری ٹیم پہنچائی. جب وہ سارے کے سارے پہنچ جائے اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ اس میدان میں جلوہ گر ہو گئے. آگے سے مشرک بھی آ گئے، عیسائی بھی آ گئے، یہودی بھی آ گئے، جو اس وقت دور سے بلائے گئے تھے لوگ وہ سارے مشرک سارے آ گئے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما گئے. اب دیکھیں حضور کے ہاتھ کا معجزہ. آقا نے ارشاد فرمایا سارے آ گئے، ان کو آ گئے. تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اپنے ہاتھ سے اور چاند جو تھا وہ 2 لخت ہو گیا اور ایک پہاڑ کے اس حصے پہ چلا گیا اور ایک اس حصے پہ، اور درمیان میں سے پہاڑ نظر آ رہا تھا. آدھا چاند ادھر اور آدھا چاند ادھر، اور کئی گھنٹے یہ چاند 2 ٹکڑے رہا. کئی گھنٹے یہ چاند 2 ٹکڑے رہا. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ دکھا لیا، ساروں نے کہا کہ جی ہم نے دیکھ لیا. تو حضور نے پھر اشارہ فرمایا تو چاند جڑ گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فرمایا ہم چاند توڑنا جانتے ہیں تو ساتھ جوڑنا بھی جانتے ہیں. سبحان اللہ. ذہن میں رکھیں کہ کسی چیز کو توڑنا آسان ہے. اب کے سامنے میں جگ رکھ دوں تو آپ اس کو توڑیں تو واپس اس کو اسی طرح جوڑنا اس سے زیادہ مشکل ہے. حضور نے فرمایا تمہارے لیے یہ مشکل تھا کہ چاند 2 لخت نہیں ہو سکتا. اللہ نے مجھے یہ قدرت عطا فرمائی ہے، اللہ نے مجھے یہ اختیار عطا فرمایا کہ میں چاند کو اشارہ کروں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر میں چاہوں تو اشارہ کروں تو یہ دوبارہ جڑ بھی جاتا ہے. اور یہی واقعہ میرے دادا پیر جو تھے حضرت خواجہ محمد یار فرید علیہ رحمۃ، یہ ہمارے لٹن کے ساتھ ایک گاؤں تھا، اس میں کتاب کر رہے تھے. تو آپ نے یہ مسئلہ جو معجزہ جو تھا وہ بیان کیا. تو کسی بندے نے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہو جائے. آگے سے وہ جلال میں آگے پیر صاحب وہ فرماتے ہیں بدبخت حضور نے یوں اشارہ فرمایا تھا اور چاند 2 ٹکڑے ہوئے. کہتے ہیں انہوں نے یوں کیا تو جو اوپر صاحبان تھا جو تمبو تھا وہ 2 ٹکڑے ہو کے گر گئے. تو اسی وقت سارے اٹھ کر مرید ہو گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ملت مصطفیٰ. انہوں نے اشارہ کیا تمہوں کا یہ تو ایک ولی کی شان ہے تو تم نبی کی شان کی بات. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ابو جہل بھاگا اور جا کر مالک حبیب بن مالک جو تھے ان کے کان میں کہنے لگا کہ بتاؤ یہ جادو ہے یا معجزہ ہے. اس نے کہا اگر سچ پوچھتے ہو تو جادو جو ہے آسمان پر اثر نہیں کرتا، یہ سچے نبی کا معجزہ ہے. سبحان اللہ. یہ عقل کو عاجز کر دینے والا ہے. تو کہا پھر مان جاؤ آتا تو انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں مانتے. بلکہ ابو جہل کا ایک قول بھی ہے، جیسے حضور کے حدیث چلتے ہیں، صحابہ کے جو فرامین ہیں وہ چلتے ہیں تو اس پہ قول بھی چلتا ہے. تو کہتے ہیں محمد نبی، ہم یہ جانتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، ولیکن نؤمن به ابدا، لیکن ہم حضور پر قیامت تک ایمان نہیں لائیں گے. یعنی جانتے تھے وہ نبی ہیں تو جاننا اور ہے، ماننا اور ہے. وہ کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ نبی ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں. تو اس نے کہا کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ یہ حضور کا معجزہ ہے اور میں جتنا علم جانتا ہوں یہ ممکن نہیں ہے کہ جادو کے ذریعے سے چاند کو 2 لخت کیا جائے اور پھر دوبارہ جوڑا جائے. اس نے کہا جی ہم تو پھر بھی نہیں مانتے. اس نے کہا تم مانو نہ مانو میں تو جا رہا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، معجزات مصطفیٰ. اب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلے اور چل کر وہ بندہ جو تھا حبیب بن مالک کو چلا اور چل کر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا. کہا حضور میں نے جو دیکھنا تھا دیکھ لیا، اب امتحان مقصود نہیں ہے، اب امتحان مقصود نہیں ہے. اتنا کارنامہ سر انجام دے سکتے ہیں، ان کے لیے یہ اگلا مرحلہ جو ہے یہ بالکل آسان ہے. حضور صرف یہ بتا دیں میرے دل میں کیا چل رہا ہے. میرے یمن سے چلا تھا، ویسے وہ شام میں رہتے تھے تو ان کے ساتھ یمنی بھی لگتا ہے. ہو سکتا ہے وہ یمن میں پیدا ہوئے ہیں، رہائش جو ان کی وہ شام میں ہو، ان کو شامی بھی کہتے ہیں، ان کو یمنی بھی کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا اے حبیب بن مالک، آپ کے دل میں یہ چل رہا ہے آپ کی ایک بیٹی ہے جو معذور ہے، جو گونگی بھی ہے، چل پھر نہیں سکتی، فالج زدہ ہے، رات میں اس کے کام نہیں کرتے، پاؤں بھی کام نہیں کرتے، زبان بھی کام نہیں کرتی، اور آپ اس نظریے پر اس کو
یمن سے لے کر آئیں کہ اگر حضور نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا تو میں حضور سے دعا کرواؤں گا اپنی بیٹی کے لیے. فرمایا حضور آپ نے بالکل صحیح فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اپنی بیٹی کو اسی نظریے پر لے کر آیا ہوں کہ اگر حضور چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں اور باقی اللہ کے سچے رسول اور پیغمبر ہیں تو حضور سے اپنی بیٹی کے لیے دعا کرواؤں گا. تو حضور میری بیٹی کے لیے دعا فرما دے. سرکار نے فرمایا جاؤ اور جا کر اپنی بیٹی کا پتہ کرو. اللہ نے اسے شفا یابی عطا فرمایا. سبحان اللہ. شفا عطا فرما دیا. جاؤ اور جا کر اس کا پتہ کرو. کہتے ہیں انہوں نے تو دوڑ لگائی اور بھاگ کر گئے جس گھر میں عارضی طور پر قیام کیا ہوا تھا. ٹھہرے ہوئے تھے. دروازہ کھٹکھٹایا تو آگے سے بیٹی نے آ کر دروازہ کھولا. سبحان اللہ. کہا بیٹی آپ تو چل نہیں سکتی تھی, آپ کے تو ہاتھ کام نہیں کر سکتے, آپ چل کر بھی آئی ہیں اور کنڈی بھی کھول رہی ہیں اور سن بھی رہی ہیں, آپ خالی زدہ تھی. تو کہا ابا اس طرح کے چہرے والے آئے تھے, انہوں نے اپنا دست شفقت مجھ پر پھیرا ہے, اللہ نے مجھے شفا عطا فرمائی. سبحان اللہ. بیٹی جو شبیہ تم نے بتائی ہے یہ تو انہی کی ہے جنہوں نے ابھی چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں. تو آقا آئے ہیں اور آپ کو شفا یاب کر کے چلے بھی گئے. پھر بھاگا اپنی بیٹی کے ساتھ اور جا کر کہتا ہے کہ مجھے بھی دائرہ اسلام میں داخل فرما دیا. میں نے جو دیکھنا تھا دیکھ لیا. تو جو دیکھ کر مان گئے وہ صاحب ایمان ٹھہرے. اور ابو جہل دیکھ کر کہتا میں نہیں مانتا. اس لیے علماء نے کہا کہ اس کو وہی مقام تھا جو فرعون کا تھا. وہ فرعون تھا حضور کے مقابلے میں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار رسول اور وہ جاہلوں کا سردار, جاہلوں کا باپ ابو جہل کہتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن ایک وظیفہ میں ہیں اور گود میں حضور سیدنا علی المرتضیٰ آرام فرما رہے ہیں. ہاتھ کا دوسرا معجزہ حضرت سید علی المرتضیٰ آرام بیٹھے ہیں تو آقا ان کی گود میں آرام فرما رہے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ چونکہ بچپن میں آپ ایمان لے کر آئے 7-8 سال کی عمر میں اور کبھی نماز قضا نہیں ہے. اور یہ پہلا دن تھا کہ عصر کی نماز قضا ہونے کے قریب ہے. تو سورج دیکھتے ہیں, ادھر رخ مصطفیٰ دیکھتے ہیں. کہتے ہیں مولا ایسا بھی امتحان ہوتا ہے, ادھر محبوب ہے ادھر تیری نماز ہے. تو کروں کیا, نماز چھوڑی کبھی نہیں. اور آج یہ نصیب جا کے ہیں کہ حضور نے میری گود کو پسند فرمایا. تو یہ گستاخی بھی نہیں کر سکتا کہ حضور کو جگا دوں. حضور نے بڑی محبت فرمائی ہے, حضور نے بڑا کرم فرمایا ہے کہ میری گود کو پسند کیا ہے. بس اسی سوچ میں ایک آنسو گرا اور آنسو گرا تو حضور جو تھے وہ بیدار ہو گئے. علی رو کیوں رہے ہو؟ تو میں حضور آج تک آپ کے کرم سے, آپ کی ہدایت سے, آپ کے فضل سے میری کبھی نماز قضا نہیں ہوئی, لیکن آج سورج غروب ہو گیا ہے تو میں نے آپ کے آرام پر اپنی نماز کو قربان کر دیا. تو فرمایا اپنے نبی کو مختار سمجھتے ہیں نا, تو بتائیں نماز ادا پڑھیں گے کہ قضا پڑھیں گے؟ تو حضور غلام آپ کا ہوں تو دل سے یہی چاہتا ہے کہ نماز ادا پڑھوں. تو سرکار نے تمام صحابہ کے سامنے پورا لشکر تھا, حضور نے اشارہ فرمایا ہاتھ کا اور صحابہ فرماتے کہ ہم نے دیکھا کہ سورج کو حضور نے ایسے کھینچا جیسے کوئی زنجیر کھینچ کر عصر کے مقام پر کھڑا کر دیا. اور جب عصر کے مقام پہ وہ سورج آ گیا تو حضور نے فرمایا جاؤ علی نماز پڑھ لو. رضی اللہ عنہ علی نے کہ نماز پڑھی. یہاں پہ ایک مسئلہ سمجھا حدیث پہنچا. آقا ارشاد فرماتے ہیں اور اس کو کلے بھی باندھ رہا ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ سورج جو ہے نا یہ اللہ کے اذن سے متعین ہے. اللہ نے اس کو اذن فرمایا ہے کہ روزانہ چکر لگایا کرو. یہ جب چکر لگاتا ہے جو بھی اس کا مدار ہے وہ پہنچتا ہے تو یہاں سے وہ شروع ہوتا ہے. جب وہ اختتام ہوتا ہے تو وہ جا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے. جب غروب ہوتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مالک آج تیری نوکری پوری کر دو. قرآن ایک سوال اٹھایا ہے کہ جب سورج غروب ہو گیا تھا, جب سورج غروب ہو گیا تھا تو سورج کدھر تھا؟ حدیث کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہے. ایسے نا تو آپ یہ بتائیں کہ قرآن کیا کہتا ہے, حدیث کیا کہتی ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر ذرہ بھی حرکت
نہیں کر سکتا، ایک پتا بھی حرکت پتے سے تو سورج بڑا ہی ہوتا ہے نا، یہ چھوٹا ہوتا ہے، پتے سے بڑا ہوتا ہے نا۔ تو سورج کدھر تھا؟ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا تھا اور ادھر سے حضور نے اس کو بلا لیا۔ یہ بتائیں کہ سورج جو ہے وہ اللہ کے اذن کے بغیر آیا ہوگا یہ اللہ کی اجازت سے آیا ہوگا؟ تو سجدہ کر رہا تھا رب کو، پیچھے سے محبوب نے بلایا تو سورج نے سر اٹھایا ہوگا اور کہا ہوگا مالک بتا اب تجھے سجدہ کروں یا تیرے محبوب کا کہنا مانوں؟ اجازت کے بغیر تو ہل نہیں سکتا، اللہ کی اجازت کے بغیر پتا اور ذرہ نہیں مل سکتا۔ تو سورج تو بہت بڑا ہے، اس کا جو قطر ہے وہ 300 زمینوں کے برابر ہے۔ اس نے کہا ہوگا کہ مولا مجھے حکم فرما کہ تجھے سجدہ کرتا رہوں یا پھر جا کر محبوب کا کہنا مان کے آؤں؟ تو حدیث کیا کہتی ہے کہ سورج واپس آیا تو یقیناً اس کو اجازت ملی ہوگی، اللہ نے فرمایا کہ مجھے سجدہ بعد میں کر لینا، پہلے میرے محبوب کو راضی کر، میرے محبوب کو راضی کر کے پھر میرے پاس آنا۔ تو سورج جو تھا وہ واپس آیا اور پھر کسی نے کیا کہا کہ سورج پھرے الٹے قدم، چاند اشارے سے ہو چاند، جو بھی آگے وہ من لفظ نہیں کہتا، دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ میں مجال پر ایک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سنیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ ایک قافلے میں ہیں اور سینکڑوں سے آتا ہے، اس میں تو لنگر ختم ہو گیا، پھر عرض کی آقا کھانا ختم ہو گیا تو آپ کچھ دعا فرمائیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ آپ کے پاس وہ توشہ دانے کو کتنی تھیلی تھی، اتنی سی تھیلی تھی، تو میں آپ کے پاس وہ توشہ دانے کو لے آئے، وہ لے کر آئے تو کہا اس میں سے دکھائیں کتنے کھجور ہیں، تو اس میں سے کل 2 روایات ہیں، ایک روایت میں ہے کہ کل 11 کھجور نکلی، سینکڑوں کا لشکر اور کل 11 کھجور نکلی، اور ایک روایت میں ہے کہ 20 جو کھجوریں تھیں وہ نکلی۔ حضور نے ان کو ہاتھ لگایا اور اپنے ہاتھ سے وہ کھجوریں اس تھیلے میں ڈال دی، اس چھوٹے سے توشہ دان میں چمڑے کا تھیلا اس میں ڈال دی، اور ہدایت کیا فرمائے ایک تو اس کے اندر جھانکنا نہیں، یوں کھول کے نہیں دیکھنا اس کے اندر، دوسرا یہ کرنا ہے کہ کبھی اس کو الٹا کر کے نہیں جھانکنا، اور تیسری ہدایت یہ ہے کہ اس کے اندر ہاتھ ڈال کے نکالتے رہنا، اور چوتھی ہدایت یہ ہے کہ خود بھی کھانا، مہمانوں کو بھی کھلانا، گھر والوں کو بھی کھلانا، یتیما مساکین اور غربا کو بھی کھلانا، اور دے دیا وہ تھیلا دے دیا کہ اس میں 20 یا 11 کھجوریں تھی، 2 روایات ہیں، 20 یا 11 کھجوریں تھی دے دی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ان کھجوروں کو لگا تو سارے قافلے میں تقسیم کی، تھیلا بھرا کا بھرا، اور وہ جو ان کے پاس تھیلا تھا حضرت عثمان غنی کے دور تک رہا، ان کے دور تک حضرت سیدنا عثمان غنی کے دور تک رہا، اور ایک غزوہ ایک یعنی جہاد کا ایک مارکا تھا تو اس میں کسی جگہ ان کو کٹ لگا، وہ اس کا دھاگا جو تھا وہ ٹوٹ گیا اور وہ کہیں گم ہو گیا، اور اس کے بعد کہتے ہیں مجھے ملا نہیں۔ کسی صحابی نے پوچھا یہ بتائیں کہ آپ نے اس میں سے کتنی کھجور نکالی ہوں؟ مجھے اندازہ تو نہیں ہے لیکن کچھ تھوڑا سا ذہن میں آتا ہے کہ میں نے کتنی کھجور نکالی، کہا کتنی؟ فرمایا ان میں سے میں نے 50 وسق کھجور نکالی تھی۔ پوچھو جو وسق کتنے کا ہوتا ہے؟ کہا جو 60 سائے ہوں تو ایک وسق بنتا ہے، تو کہا سائے کتنے کا ہوتا ہے؟ فرمایا ایک سائے 4 کلو کا ہوتا ہے۔ ایک روٹی تھی نا ہمارے پاس 4 کلو کی تھی، تو لکڑی کتنی تھی جس میں ماپ کر دیتے تھے، تو 60 سائے کا ایک وسق، اور ایک سائے جو ہے وہ 4 کلو کا، تو 4 کو 60 سے ضرب دے 224 کلو، اور 224 کو 50 سے ضرب کر دے تو اتنے کلو کہتے اس میں کھجوریں نکالیں گی، لیکن حضور کا ہاتھ لگا تھا وہ ختم ہونے کو نہیں آتی۔ سبحان اللہ۔ اور اس دن بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے لوگ موجود تھے سب نے کھایا۔ اگلا بڑا واقعہ دلچسپ ہے، وہ بھی سماعت کیجیے گا۔ اکل ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا کیے ان کا ایک سلوک سننا۔ آپ جب مکہ سے مدینہ تشریف لا رہے تھے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 دن سے کچھ کھائے پیے بغیر جو ہے سفر فرما رہے ہیں، آپ کا ارشاد فرمایا ابو بکر وہ سامنے
घर है किसी का, तो उनसे पता करो कुछ खाने पीने को है। वो गया, उन्होंने दरवाजा खटखटाया, आगे से एक बूढ़ी खातून निकली जिनका नाम आतिका था। क्या नाम था? आतिका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। वो निकली, बस सही ना सिद्दीक़ अकबर ने कहा कि अम्मा हम मुसाफिर हैं तो आपके घर कुछ खाने पीने को है? क्योंकि हमारे घर कुछ खाने पीने को नहीं है। लेकिन उनकी नजर एक बकरी पर पड़ गई। हुजूर के पास आए, आकर अर्ज करते हुजूर उनके घर कुछ खाने पीने को नहीं है, लेकिन उनके घर एक बकरी जरूर खड़ी है। हुजूर फरमाया जाओ उसी बकरी के मुताल्लिक पूछो, अगर वो इजाजत दे तो उसका दूध निकाल लें। सिद्दीक़ अकबर फिर आए और आकर अम्मा को कहते हैं अम्मा अगर इजाजत हो तो हम वो जो बकरी खड़ी है इसका दूध निकाल लें। उनको बेटे को बकरी हमारी है, बीमार है, वो काफिले के साथ नहीं जा सकती, वो रेवड़ हमारा गया हुआ है, मेरा शौक बकरियाँ चराने गए हुए, लेकिन जा नहीं सकती, दूध नहीं देती है। तो 6 महीने से बेचारी खड़ी है, तो अपनी जिंदगी के दिन पूरे कर रही है, दूध नहीं देती। वो आए आकर हुजूर को अर्ज करते आका वो अम्मा कह रही है कि वो बकरी लागड़ है, कमजोर है, दूध देना छोड़ा उसने, 6 महीने से बस अपनी जिंदगी के दिन पूरे कर रही है, वो दूध नहीं देती। सरकार ने फरमाया सिद्दीक जाओ अम्मा से कहो अम्मा इजाजत देना तेरा काम है, दूध निकालना हमारा काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात। अम्मा आगे गुस्से, बकरी मेरी है और ये अनजान मुसाफिर है, और ये उधर से खड़े होकर कह रहे बकरी मेरी हो और दूध उनके कहने पर दो। तो गुस्से में आ गई, उसने कहा चल बेटे बकरी वो खड़ी जाके दूध निकालो। हुजूर को बुलाया, बस हुजूर का आना था, आपने देखा तो देखती रह गई। और आप ज़ख़ीरा हदीस में सबसे खूबसूरत हुस्न का नक्शा बयान किया गया है, वो हजरत आतिका जिन्हें उम्मे महबत कहते हैं। महबत उनका बेटा था, तो महबत की माँ उम्मे महबत जो है, उन्होंने खूबसूरत नक्शा खींचा। किसी पूछा कैसे लगते थे, तो मेरे हबीब दूर से हंसी लगते थे। सुभान अल्लाह। और जब करीब आए तो हुजूर और भी हंसी लगते थे। सुभान अल्लाह। ये हुस्न किसी में नहीं है, ये हुस्न किसी में नहीं। जो उधर बैठे हो सकता है उनको मैं बड़ा मेरा चेहरा साफ नजर आ रहा, करीब जो बैठे ये कहेंगे शाह साहब के तो ये कील निकले हुए। एक ये भी माना हो सकता है, एक माना ये भी हो सकता है कि दूर से मैं आया हूँ, लंदन में रहता हूँ, जहाँ भी रहता हूँ, वहाँ तो मेरी अपनी एक जिंदगी है, तर्ज जिंदगी है। इधर मैं जब आता हूँ तो आप लिमिटेड मुझे देखते हैं, आप मेरे करीब नहीं हुए, पता मैं लेन देन कैसे करता हूँ, पता मैं लड़ता हूँ, पता मैं किसी को बुरा भला कहता हूँ, मैं ग़ीबत भी करता हूँ, अल्लाह बचाए महफूज। लेकिन बता ना कि बात दूर से बता बड़ा खूबसूरत लगता है, लेकिन उसके जब करीब होंगे तो जब वो डसेगा तो पता चलता है कि ये क्या चीज़ है। सांप तो बड़ा खूबसूरत लगता है, ऐसे कोई ऐसी चीजें होंगी जो दूर से सोहनी लगती है और कोई ऐसी चीजें होंगी जो करीब से अच्छी लगती हैं। वो फरमाती है मेरे आका का हुस्न ये था कि हुजूर दूर से भी हंसी लगते थे, हुजूर करीब से भी हंसी लगते थे। ये हुजूर का एजाज है, हुजूर करीब से भी हंसी लगते हैं, हुजूर दूर से भी हंसी लगते हैं। तो कहते आका जब आए तो बर्तन मांगा, तो मैंने भी बेदिली के साथ छोटा सा बर्तन उठा के दे दिया। तो देखती तो है नहीं, तो चले ये राजी हो जाए मुसाफिर, वो तो बारिश पे खड़े हैं। तो कहते हैं कि आका ने जब उसके ऊपर हाथ फेरा तो मेरी बकरे ने पाँव फैला दिया और इतना दूध बरामद हुआ कि वो बर्तन भी भर गया, दूसरा बर्तन भर गया, तीसरा भर गया, चौथा भर गया। और माई हक्का बता खड़ी है, कहती बकरी मेरी और कहने अजनबियों के मान रही है, बकरी मेरी और कहने मुसाफिरों के मान रही है। कहते हैरान हो गए जब सारे बर्तन भर गए, हुजूर ने फरमाया और बर्तन लाओ, फरमाया जी बर्तन खत्म हो गए, लेकिन वो बकरी जो थी उसका दूध खत्म नहीं हुआ। सिद्दीक़ अकबर ने प्याला उठाया और आका को पेश किया, आका ने पिया तो मोहब्बत भी देखी। कहते हैं हुजूर ने दूध पिया और ठंड मेरे कलेजे में पड़ी। ये भी एक मोहब्बत का अंदाज किया हुजूर ने, और ठंड मेरे कलेजे में पड़ गई। आपको अंदाजा होगा, मैं समझाता हूँ। सारा दिन हम मजदूरी करते हैं और शाम को फल लेकर आए तो बेटे और बेटी के मुंह में डालें वो फल, तो बाप की थकावट उतर जाती है। क्यों बोला, माँ सारा दिन मेहनत करे, रोटियां पकाए और पकाकर शाम को ये दोपहर को बेटे बेटी को खिलाए, तो खाता बेटा है या बेटी है और पेट माँ का भर जाता है। तो ये तो माँ की मोहब्बत है। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की आका से मोहब्बत तो माँ और बाप से बढ़ कर दी। तो फरमाया पिया मेरे मुस्तफा ने और ठंडा मेरा कलेजा हो गया। कहते जब हुजूर ने पी लिया तो फिर सिद्दीक़ अकबर को भी हुक्म मिला आप पी कर जब हज़रत करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं तो दोनों माँ और बेटा देख रहे हैं, बेटे ये क्या हो गया, बकरी हमारी थी और
कहने तो दे दिया। खैर हुजूर के हुस्न में मगन खड़े हैं और हुजूर चले गए। और शाम को अबू माबद आया, तो उसने कहा ये बकरियां तो मेरे पास थी, तुम्हारे घर में दूध कहाँ से आया, और ये दरो दीवार रोशन कैसे है, और मेरे घर में ये खुशबुएं कैसी हैं। उन्होंने कहा जी हम तो नहीं जानते, बस एक बरकत वाले आए थे। बरकत वाले आए थे, उन्होंने बकरी पर हाथ फेरा, जो बकरी हमें दूध नहीं देती थी उनके कहने पर दे बैठी। उन्होंने कहा जी उनका नाम तो नहीं पूछ सके, हम तो होश नहीं देखते हैं, तो देखा तो बस देखते ही रह गए, हम तो देखते रह गए, तो नाम नहीं पूछ सके। तो उनका फिर बस ये था कि उनके हाथ में बरकत थी। अब उन तीनों ने, बाप ने और माँ ने और बेटे ने हुजूर का नाम रख दिया मुबारक, बरकत वाला, मुबारक नाम रख लिया। अब शाम को बैठे तो अब शौहर जो वो दोनों को कहता है, बेटे को भी और बीवी को भी, कि मुझे मुबारक की बातें सुनाओ। आप भी बैठे हैं ना, आप भी बैठे हैं ना, जिस घर से हुजूर गुजर जाए वहां से मिलाद शुरू हो जाए। शाम को बैठे, फरमाया मुबारक की बातें सुनाए। फरमाया वो चलकर यूं आए, उनका कद मुबारक यूं था, जुल्फ अंबरी यूं थी, आंखें यूं थी, अबरू यूं थे, उनका जो सीना मुबारक था वो यूं था, चलना ऐसा था, बोलना ऐसा था, उठना ऐसा था, बैठना ऐसा था। सुबह उठे तो कहा नाश्ता बाद में करेंगे, पहले मुबारक की बातें सुनिए। अब जब वो नाश्ता किया और करके जाने लगा तो कहा मेरा तजर्बा कहता है कि जो मुसाफिर एक दफा गुजर जाए वो वापस जरूर आएंगे। आज के बाद मैं बकरियां दूर नहीं ले जाऊंगा, करीब करीब चराऊंगा, लिहाजा तुम्हें मैं हुक्म देता हूँ कि अगर वो मुबारक आ जाए तो मुझे उनसे मुलाकात कराए बगैर जाने नहीं देंगे। मुझे वादा करते हैं अगर वो वापस मुसाफिर किसी रास्ते से गुजरे और हमारे घर तशरीफ ले आए तो आपको हम मौका देंगे। नहीं तो वो 3-4 महीने गुजर गए और वो भी कान रखकर खड़े होते कि कभी तो आवाज आए मोहब्बत की और मेरी घरवाली आतिका की, लेकिन कोई आवाज नहीं। 3 महीने गुजर गए, 4 महीने गुजर गए तो वो हजरत आतिका जो थी अपने बेटे के साथ मदीने में सौदा लेने चले गए। इससे पहले तो आपने बात सुनी, अब वाली मजेदार बात है। सौदा लेने चले गए, जब सौदा लेने गए तो आगे से बेटा जो था वो निशानी जैसे देखते हैं बाजार में, माँ सौदा सलम खरीद रही थी, बेटा जो था गली बाजार में लोगों की और में देख रहा, दुकानों की तरफ देख रहा। देखते देखते एकदम उसकी नजर पड़ी हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर पर। उसने फौरन अम्मा का दुपट्टा खींचा, उसने कहा अम्मा वो बंदा जो मुबारक के साथ आया था वो मिल गया, जिनकी हमें 4 महीने से 3 महीने से तलाश है, उनका साथी मिल गया है। अम्मा को सौदा भूल गया और भागकर सिद्दीक अकबर के आगे आ गई, कहा बेटे मुबारक की दर। वो क्या अम्मा मैं किसी मुबारक को नहीं जानता। उनका है उस दिन आप हमारे साथ हमारे घर आए थे। अम्मा हम आपके घर नहीं आए थे, आप हमारे घर आए थे और मुबारक आपके साथ था और आप हमारे पास बैठे भी रहे, ये भी काम किया, ये भी किया। उनका मुझे याद नहीं, मैं वो बकरी के हाथ फिरा था, दूध बरामद हुआ था। तो कहते अच्छा इनको हुजूर का नाम नहीं आता, इन्होंने हुजूर का नाम मुबारक रखा। फरमाया अगर उनका पूछ रहे हैं तो आओ तो उनकी बारगाह में। हज़रत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु उम्मे माबद को और माबद को दोनों को माँ बेटे को हुजूर की बारगाह में लेकर आए गए तो आगे बज़्म सजी है, सहाबा बैठे और हुजूर का चेहरा चौदहवें के चांद से ज्यादा ज़ोफ़शा है और देखा तो देखती रह गई। और जब नूर मुस्तफ़ा ने आंखों पर असर किया तो आंखें चमक उठी, चेहरा चमक उठा, वजूद चमक उठा। गए और कहा ये हैं कौन? कहा ये अल्लाह के रसूल हैं। अगर ये अल्लाह के रसूल हैं तो पहले तो हम मुसलमान होते हैं। दोनों माँ बेटा मुसलमान हो गए। जब मुसलमान हो गए तो चेहरा मुख्तर और नूर इस्लाम भी हो गया। और जब घर पहुंचे तो चेहरा चमक रहा है। तो शाम को शौहर आया तो उन्होंने कहा मार दी ना तुमने मुझे डंडी? कौन सी डंडी? कहा तुम्हारे चेहरे पर वही नूर है जो आज से 4 महीने पहले नजर आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे चेहरे पर वही नूर है जो आज से 4 महीने पहले नजर आया। मुझे लगता है कि जो मुबारक है वो आए हैं और तुमने मुझे बुलाया नहीं।
ان کا کہ ایسا نہیں ہے، وہ نہیں ہے، آج ہمیں شرف ملا ہے کہ ہم ان کی بارگاہ میں جائیں۔ سبحان اللہ، ہم تو مسلمان ہو کے آ گئے ہیں، اپنا دل دے بیٹھے ہیں، اب آپ جائیں اور ابھی مسلمان وہ مسلمان ہو گئے، تو یہ حضور کے ہاتھ کا معجزہ تھا جو اس کی پشت پر آ کر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک پھیرا اور اللہ تعالیٰ نے حضور کے وسیلے سے دودھ کی برآمد کر دی اور وہ بکری 16 سال زندہ رہی۔ 16 سال زندہ رہی اور 16 سال وہ دودھ دیتی رہی۔ سبحان اللہ، 16 سال دودھ دیتی رہی ہے حضور کے ہاتھ مبارک کا معجزہ۔ ایک کافر حضور ہیں اور تقریباً 1000 سے 1400 کے درمیان صحابہ، پانی ختم ہو گیا، سرکار فرمایا صحابہ پیالہ لے کر پیالہ لائے گئے، فرمایا کوئی مشق ہے جس میں چند قطرے پانی تو نچوڑی گئی تو چند قطرے پانی کے نکلے، حضور نے اپنے ہاتھ مبارک کی انگلیاں اس میں ڈالی اور نکالی تو ایسے لگا جیسے انگلیوں سے پانی کے فوارے پھوٹ پڑے۔ یہاں پر دو معجزات کا تقابل کروا دوں آپ کو پتہ چلے کہ یہ کتنا بڑا معجزہ ہے۔ آپ اور میں اپنی انگلی کاٹے تو کیا نکلے گا؟ کبھی کسی کا یہاں سے پانی بھی نکلا، کسی انسان کا انگلی کاٹے تو پانی نکلنا شروع ہو گیا، تو یہاں سے پانی نہیں نکلتا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ کو پانی کی ضرورت، دعا مانگی تھی نا پانی کی ضرورت ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ آپ زمین پر عصا ماریں تو اس میں سے چشمے برآمد ہوں گے۔ تو زمین پر عصا مارا اور کتنے چشمے برآمد ہوئے؟ 12۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑی ماری تو چشمہ کہاں سے برآمد ہوا؟ زمین سے، وہ بھی زمین تھی اور نکلتا زمین سے۔ محال تھا، مشکل تھا، لیکن ناممکن نہیں تھا۔ لیکن آقا نے اپنی انگلیاں پیالے میں ڈالی تو نکالا تو وہاں سے پانی نکلا جہاں سے پانی نکلتا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ناممکن تھا، واہ، زمین سے نکلنا ممکن ہے، محال ہو سکتا ہے، مشکل ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ نکل سکتا ہے، لیکن اس ناممکن کو ممکن بنانے کو اللہ نے معجزہ ایک ارشاد فرمایا، اور یہاں سے نکلنا تو یہ تو بالکل ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے چشمے جاری فرما دیے تو 1400 کے 1400 لوگوں نے پانی پی بھی لیا، سواریوں کو پلا لیا اور اس میں مشقیں جو تھی وہ بھر کے رکھ لی۔ اور چشمہ رحمت ہے کہ جیسے کسی نے اس کا حوض کوثر سے جو تھا وہ سلسلہ جوڑ دیا اور پانی نکلا جا رہا، نکلا جا رہا، نکلا جا رہا۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بھوک لگی، کھانا نہ ملا گھر میں، دوسرے دن تیسرے دن جا کر مسجد نبی شریف کے دروازے پر بیٹھ گئے اور کہا جو آئے گا میرا چہرہ دیکھ کر، زوش کو دیکھ کر جو کھانا پیش کر دے بیٹھیں گے۔ حضرت عمر آئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، چلے گئے۔ انہوں نے مجھ سے حال چال میں پوچھا، چلو میں مسئلہ کو ڈھونڈ کے بیٹھتا ہوں، اگر اب کوئی صحابی آیا تو ان سے مسئلہ پوچھوں گا۔ اوپر سے سیدنا صدیق اکبر آئے، جب صدیق اکبر آئے تو کہا حضور مجھے یہ مسئلہ سمجھا دیں، انہوں نے مسئلہ سمجھایا، وہ بھی اندر چلے گئے۔ اب بھی کام نہ بنا، مانگنا میں نے نہیں لکھا، اوپر سے حضور آ گئے۔ سبحان اللہ، حضور آئے تو حضور نے حضرت ابو ہریرہ کو دیکھا تو فرمایا ابو ہریرہ بھوک لگی ہے؟ واہ واہ، سبحان اللہ، کہاں حضور بھوک لگی؟ فرمایا آؤ پہلے بھوک کا مداوع کر کے آتے، نماز بعد میں آ کے پڑھیں گے۔ واہ، ان کو گھر لے گئے، یا رسول اللہ، ان کو گھر لے گئے اور گھر لے جا کر کہنے لگے گھر والوں سے کہ مجھے پیالہ دودھ کا فلاں بندہ ہدیہ دے گیا، وہ لے کر وہ آیا تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور کے سامنے رکھ دیا، حضور نے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھ لیا، رکھ دیا۔ جب حضور کے ہاتھ اس پیالے کو لگ گئے تو حضور نے گھر والوں سے لے کر وہاں رکھ دیا۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ دودھ آ گئے، تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں 4 دن کا یا 3 دن کا پیاسا ملتا، پیالہ چھوٹا سا ہے، پتہ نہیں میری بھوک بھی اترتی کہ نہیں اترتی، اور اس انتظار میں کہ حضور جلد کو فرمائے کہ ابو ہریرہ کھاؤ اور پی لو۔ حضور نے بلایا ابو ہریرہ ادھر آؤ، آئے تو حضور حکم فرمایا جاؤ اور صفوں میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کو بلا کر حضور کو حکم پایا اور چلے گئے، جا کر ان کو بلا کر لے آئے تو 70 صحابہ بیٹھے تھے، 70 صحابہ بیٹھے تھے۔ فرمایا ابو ہریرہ جیسے آپ کو بھوک لگی ان کو بھی ویسے ہی بھوک لگی ہے، تو یہ بھی ہمارے مہمان ہیں۔ 70 وہ 71 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اب حضرت ابو ہریرہ سوچتے ہیں کہ اللہ کرے حضور پہلے مجھے کہہ دیں، پر ہوا بھی ایسے، ہوا بھی ایسے ہی۔ حضور نے پیالہ اٹھایا، ہاتھ حضور کا لگ گیا، سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ ادھر آؤ،
یہ پیالہ پکڑ لیا اور بیٹھے کہ حضور فرمائے کہ پی لو، لیکن حضور نے نہیں فرمایا کہ پی لو، حضور نے فرمایا پہلے اس صحابی کو پیش کرو، دائیں سے شروع کرو، پھر اس کو کہتے ہیں 70 صحابہ اور ایک پیالہ بنے گا کیا؟ بس کو لے گیا پیا کر پہلے صحابی کو دیا تو انہوں نے پینا شروع کیا، پیتے 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 ایسا لگتا تھا جیسے اس کا ناتا نہر جو کوثر والی اس کے ساتھ جڑ گیا ہے اور وہاں سے وہ دودھ آ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ پیتے گئے انہوں نے پی کے ختم کیا اور پیٹ بھر گیا، لیکن پیالہ جو تھا وہ بھرا کا بھرا، دوسرے کو دیا، تیسرے کو، چوتھے کو، 70 کے 70 صحابہ نے پی لیا تو حضرت ابو ہریرہ کی جان میں جان آئی، آ کر بیٹھے حضور کے منہ میں پیالہ رکھ دیا، سرکار مسکرا رہے ہیں، سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ اب پیو، حضرت ابو ہریرہ پینے لگ گئے، پی 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 کے جب بھوک اتر گئی تو رکھ دیا، فرمایا اور پیو۔ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پیالہ ختم ہو جائے گا، جسے دست مصطفیٰ لگ جائے وہ پیالہ ختم نہیں ہو سکتا، اور پیو۔ کہتے میرے جتنی گنجائش تھی اور پیا، جب اور پی کے رکھا تو حضور پھر مسکراتے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ امام احمد رضا کا بریلوی نے اس کا بیچارہ فرمایا کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جانشین، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جانشین، جس 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، دودھ برف پڑا کہہ رہے ہیں کہ کیسا تھا وہ جام کیسا تھا جس سے 70 صاحب پی چکے، تو کہتے ہیں جب انہوں نے تیسری دفعہ انکار کر دیا کہ حضور ممکن نہیں کہ آپ ایک قطرہ بھی پی سکتے، معذرت چاہتا ہوں میں نہیں پی سکتا، ہار گئے، حضور نے فرمایا پھر لاؤ ہم ختم کر دیتے، حضور نے لیا تو حضور نے پیالہ نوش فرمایا اور اس کو ختم کر دیا۔ تو اس ایک میں یہ معجزہ نظر آ گیا کہ دودھ زیادہ ہو گیا حضور کے ہاتھ لگنے سے، دوسرا معجزہ 71 لوگوں کے ہونٹ لگے ہوئے ہیں تو حضور نے نفرت نہیں فرمائی، یہ کردار کا معجزہ ہے، وہ معجزہ دودھ بڑھانے والا تھا اور یہ کردار کا معجزہ تھا کہ حضور نے غلاموں سے نفرت نہیں فرمائی، حضور نے 71 لوگوں کے ہونٹ لگے ہوئے تھے اور حضور نے اس کو نوش فرما کے یہ سنت کر دیا کہ مومن کے بچے ہوئے میں شفا ہے، ہمیں سنت کر دیا کہ مومن کا اگر بچہ ہوا پی لو گے تو اس سے بندے کو بیماری لاحق نہیں ہوتی ہے کہ اس ایمان کے ساتھ کیا جائے۔ اسی سارے اندر پتہ چلا ایک صحابی، یہ ایک حدیث اس کے علاوہ ہو سکتی ممکن ہے اور اختتام کر رہے ہیں، ایک صحابی تھے حضور کی میں خطبہ دے رہے ہیں تو چیختے روتے چلاتے آ گئے، عرض کرتے آقا میں ہلاک ہو گیا، حضور فرمایا کیا ہو گیا؟ پورا حضور بارش نہیں ہو رہی، قحط پڑ گیا، جانور ہلاک ہو رہے ہیں، دودھ ختم ہو گئے اور سبزہ اگ نہیں رہا، فصلیں ختم ہو گئی، آقا آپ دعا فرمائے اللہ بارش عطا فرما دیں۔ کہتے حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ابھی ہاتھ حضور نے چہرے پر پھیرے نہیں، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے پہاڑ کی اوٹ سے بادل آتے ہوئے دیکھا اور حضور کے سر پہ کھڑا ہوا اور پھیل گیا اور برسنا شروع ہوا کہ ابھی حضور نے ہاتھ نہیں پھیرے تو قطرے داڑھی پر نظر آئے، پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی، پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی۔ اگلے ہفتے جب حضور پھر جمعہ خطبہ دینے کے لیے گئے تو وہی بندہ پھر کھڑا ہو گیا، اس کو حضور ہلاک ہو گیا، حضور تبسم فرمانے فرمایا اب کیا ہو گیا؟ حضور تبسم فرمانے فرمایا اب کیا ہو گیا؟ فرمایا حضور پانی زیادہ ہو گیا ہے اور گلیاں کیچڑ سے لطپت ہو گئی ہیں، ساری وادیاں بھر گئی ہیں، سارے جو ہماری زمینیں تھیں وہ سیراب ہو گئی، جانور سیراب ہو گئے، فصلیں جو ہیں ان میں پانی کھڑا ہے، حضور دعا فرمائے اللہ تعالیٰ بارش کو روک دے، تو حضور نے وہی کھڑے کھڑے ہاتھ کا اشارہ فرمایا اور اس بادل کو حکم دیا کہ ہم پر نہ بس برسو، ادھر ادھر جا کے برسو، اور وہ بادل جو تھا کہتے جیسے حکم پایا تو پہلے گھنٹہ ٹوپ بادل جو تھا وہ جم کے برس رہا تھا، کہتے وہ ایسے ہوا جیسے روئی اڑ جاتی اور حضور کا اشارہ ہوا، حضور نے ایسے ہاتھ گھمایا اپنا اور ہاتھ کا اشارہ پا کر وہ جو تھا بادل جو تھا وہ چلا گیا، اور علماء نے یہ بات لکھی ہے اگر حضور دعا نہ فرماتے یہ بارش ہمیشہ برستی رہتی، قیامت تک بارش ہوتی رہتی، اور اگر حضور یہ فرما دیتے کہ مولا بارش نہ ہو تو ساری عمر بارش نہ ہوتی، لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا، حضور نے فرمایا ہمارے اوپر نہ برسو، وہاں جا کر برسو جہاں بارش کی ضرورت ہے۔ اور ایک آخری حدیث ہے، اس میں 2 حصے پیش کر دوں گا۔ آقا ایک دن غزوے کے دوران نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز پڑھاتے پڑھاتے آقا نے ایک قدم آگے بڑھایا، ایک قدم آگے بڑھایا اور ہاتھ بلند کیا
اور ہاتھ بلند کر کے حضور نے اپنی مٹھی مبارک بند کی اور مٹھی چھوڑ دی اور پھر واپس قدم رکھا اور نماز میں آ گئے۔ جب صحابہ نے یہ عمل دیکھا تو نماز ختم ہوئی تو صحابہ نے عرض کیا تھا کہ کیا فرمایا ہے، کیا ہم بھی ایسا کیا کریں؟ کیا یہ نماز میں شامل ہے کہ ہم بھی ایسا کیا کریں؟ سرکار نے فرمایا نہیں، تمہارے لیے نہیں ہے۔ فرمایا حضور پھر آپ نے کیا فرمایا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا ہوا یہ کہ جب میں نماز میں کھڑا تھا تو میری نظر جنت میں جا پڑی۔ اس کو کہتے ہیں ناظر ہونا۔ آپ سے کوئی پوچھے نا حضور کا حاضر ہونا کیا ہے اور حضور کا ناظر ہونا کیا ہے، تو ناظر ہونا یہ ہے کہ حضور کھڑے اس دنیا میں ہیں اور نظر اگلی دنیا میں۔ حضور کھڑے اس عالم میں ہیں اور نظر دوسرے عالم میں ہے۔ جھگڑا تو یہ ہے کہ اس عالم میں جھگڑا نہ کرے نا کہ حضور یہاں کے لوگوں کا حال جانتے کہ نہیں جانتے۔ حدیث کیا بیان کری کہ حضور کھڑے اس عالم میں ہیں، نظر اگلے عالم میں ہے۔ اس کو کہتے ہیں ناظر ہونا۔ حضور کو نظر آ رہا ہے وہ ساری چیزیں، اور پھر حضور نے ایک قدم آگے بڑھایا تو ایک قدم زمین پہ ہے اور دوسرا جنت میں ہے۔ اس کو کہتے ہیں حاضر ہونا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حاضر ہونا، کہ ایک قدم ادھر حاضر ہے اور ایک قدم ادھر حاضر ہے اور آگے سے کچھ پکڑ لیا۔ بعض لوگوں نے اتنا کی کہ جنت کی تصویر دکھائی گئی تھی۔ اب یہ مجھے بتا دیں کہ کسی بچے کو یہ تصویر ہے اور بچے کہیں جاؤ پھل توڑ لو تو بچہ توڑے گا؟ یہ کیسا بھونڈا خیال ہے؟ لوگوں نے یہ کہا کہ وہ تصویر تھی اور حضور نے تصویر کے اوپر حضور کا کچھ شخص جو تھا اس کو پکڑنا چاہا۔ وہ تصویر پہ تو بچہ نہیں پکڑتا، تو وہ تو تاجدار کائنات ہے۔ اور نبی جو ہے ان جیسا حکیم، ان جیسا ذہین، ان جیسا فطین تو انسان دنیا میں آتا نہیں ہے۔ سب سے زیادہ ذہانت، سب سے زیادہ متانت، سب سے زیادہ حکمت اللہ تعالیٰ انبیاء کو عطا فرماتا ہے، اور حضور نبیوں کی بھی سرکار ہے۔ وہ ایسا نہیں تھا بلکہ وہ جنت ہی تھی۔ تو حضور نے وہاں پر ہاتھ اپنا جنت میں پہنچا دیا۔ حضور کھڑے کی طرح زمین پر، اور آپ کا اختیار کہاں چل رہا ہے؟ جنت میں اگلے عالم میں۔ تو حضور دوسرے عالم کے حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں۔ یہ عالم تو چھوٹا ہے۔ تو حضور فرمائے وہ پوچھا میں نے دیکھا اور میں نے اپنی مٹھی میں لے لیا۔ فرمایا پھر حضور لے کر کیوں نہیں؟ فرمایا دل تو چاہا کہ لے آؤں، اسے تم کھاتے، تمہاری اولادیں کھاتی، پھر ان کی اولادیں کھاتی، پھر ان کی اولادیں کھاتی، حتیٰ کہ قیامت آ جائے، لیکن تم سے وہ ختم نہیں ہونا تھا۔ تو یہ حضور کے ہاتھ میں جو لنگر آ جائے وہ ساری کائنات کے لوگوں سے ختم۔ بظاہر وہ 5 انگلیاں ہیں، بظاہر وہ 5 انگلیاں ہیں، لیکن اس میں جو لنگر آ جائے، ہمارے 5 انگلیوں میں لنگر آ جائے تو ایک بچہ نہیں اس کا پیٹ بھرتا، ایک بچے کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اور حضور کے ہاتھ میں اگر لنگر آ جائے تو پھر تا قیامت لوگ جو وہ کھاتے رہیں تو وہ لنگر ختم نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہماری 5 انگلیاں اور ہیں، حضور کی 5 انگلیاں اور ہیں۔ گنتی تو 5 ہی ہوگی، لیکن اس میں جو لنگر آ جائے وہ سارے کائنات کے لوگوں سے ختم نہیں ہوتا۔ آخری حدیث میں نے کہا تھا اس کا دوسرا حصہ بھی سنا دوں گا۔ حضور آخری اس کو سن لیں، 1 گھنٹہ تقریر سن لی تو یہ بھی تھوڑا سا برداشت کر ہی لیں۔ چلے تھوڑا سا بجا دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، لبیک لبیک لبیک۔ یہ حضور کے ہاتھ کا معجزہ نہیں، ویسے ذوق میں اگر میں کہے سناتا ہوں 11:30 تو ویسے ہی بجنے والے، 11:30 سے پہلے انشاءاللہ ختم کر دیں۔ وہ حضور غزوہ بدر میں تشریف فرما ہے، اور آپ کو پتہ نہیں کہ بدر میں فرشتے جو تھے وہ حضور کی مدد اور نصرت کے لیے اترے تھے، اللہ تعالیٰ، اور جس پہاڑ پر اترے تھے وہ پہاڑ آج بھی ریت کا بنا ہوا ہے اور اس پہ آج بھی نور کی برسات ہوتی ہے، اس کو جبل نور کہتے ہیں۔ جائیں گے بدر کے راستے سے، کبھی آپ کو بدر کے راستے سے بسز نہیں لے جاتے، تو آج یہ پہاڑ بھی چاروں طرف جو پہاڑ ہیں وہ پتھر کے ہیں، اور وہ پہاڑ جو ہے وہ ان فرشتوں کی وجہ سے ریت کا بنا ہوا ہے، اور اس پہ آج بھی نور برستا ہے۔ چاروں طرف پہاڑ جو ہے وہ پتھر کے ہیں، اور وہ جو پہاڑ ہے وہ ان کی اترنے کی وجہ سے نور کا اور ریت کا ہے کہ وہ بالکل موم ہو گئے۔ تو فرشتے آ گئے، فتح ہو گئی۔ فتح ہونے کے بعد حضور نماز پڑھنے لگے۔ یہ لطف اندوز ہونے والی حدیث پاک ہے۔ حضور نماز پڑھنے لگے، تو حضور نماز پڑھنے لگے تو دوران نماز حضور مسکرانے لگے۔
حدیث ختم ہونے والی دوران نماز حضور مسکرانے لگ گئے. جیسے نماز ختم ہوئی تو صحابہ نے کہا حضور ہمیں تو وجہ بتائیں آپ مسکرا کیوں گئے تھے؟ ہمیں وجہ بتائیں آپ نماز میں مسکرا کیوں رہے تھے؟ سرکار نے فرمایا میں مسکرا اس لیے رہا تھا کہ کھڑا میں نماز میں تھا اور نظر میری عرش کی طرف تھی. واہ 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 سبحان اللہ. پھر کیا ہوا؟ فرمایا جبریل اپنے 1000 فرشتوں کے لشکر کے ساتھ آئے تھے اور میں ادھر کھڑا تھا تو وہ جنگ ختم ہو گئی چونکہ اپنے لشکر لوگ کو لے کر چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کے دروازے بند کروا دیے. اللہ تعالیٰ نے آسمان کے دروازے بند کروا دیے اور یہ سارا منظر اور میں گفتگو سن رہا تھا. اللہ اپنے فرشتوں سے جو فرما رہا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں یہ بتاؤ میرے مصطفیٰ سے اجازت لے کر آئے ہو؟ واہ ان کا نہیں جی وہ تو حضور تو نماز پڑھ رہے تھے تو اللہ نے فرمایا جاؤ پہلے حضور سے چھٹی لے کر آؤ. واہ واہ سبحان اللہ. تو کہتے پھر میں نماز میں کھڑا تو جبریل بھی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں سارے فرشتے بھی کھڑے ہیں حضور نماز ختم کریں چھٹی لیں تو پھر جائیں. سلامت رہے. تو واہ کہا میں مسکرا اس لیے رہا تھا کہ جبریل تینوں ڈھیر کالی ہوئی سی کہ جب محبوب نے اجازت ہی نہیں دی جن کی خدمت کے لیے آئے تھے ان سے اجازت نہیں لی تو فرمایا میں مسکرائی سے رہا تھا کہ جبریل گئے ہیں دروازے بند ہو گئے فرمایا محبوب سے اجازت لے کر آؤ تو آ کر کھڑے ہیں اور میں ہنس رہا تھا کہ جبریل آپ کو زیادہ ہی جلدی تھی پہلے ہی پوچھ کر چلے جاتے تو کہا پھر میں نے جیسے نماز ختم کی تو جبریل نے مجھ سے اجازت مانگی اور پھر میں نے مسکرا کر اجازت دے دی. یہ جو حضور کی بارگاہ ہے کہ بارگاہ زیر آسمان از عرش نازک تر نفس گم کر دمے آیا جنید و با یزید ایجا. حضور کی بارگاہ جو ہے یہ اتنی نازک ہے کہ یہاں جنید و با یزید جیسے ولی جو ہیں وہ سانس آہستہ لیتے ہیں کہ کہیں سانس اونچی لے لیں تو حضور کی بارگاہ کی بے ادبی نہ ہو جائے.